نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑے ادب، بڑے احترام اور بڑے خلوص کے ساتھ مل کر بارگاہ کونین نبی محترم نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مشکبار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. تو مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک سے یاد آگے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ترمذی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ میں سفر پر روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو بھی پتھر آگے آتا تھا اس پتھر کی زبان پہ یہی تھا الصلاۃ والسلام علیک یا گویا کہ پتھر بھی میرے حضور کی ذات پر درود و سلام. ایک مطلب بھی محبت مل کر پڑھ لیجیے کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندادست دردست یزید حقا کی بنا الہ است حسین. یا غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد دے قبلہ دی مدد دے کعبہ ایمان مدد دے. یا سخی سرور ایک نظر کرم ہم پر خالی کبھی نہ لوٹا آیا تیرے در پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتے پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتے پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتے پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتے پر. آیا نہ حسن و شباب عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا
سے حسین پاک کو ترستا ہے آب ریت پر، لم سے حسین پاک کو ترستا ہے۔ آقا حسین پانی کے پیاسے نہیں تھے، وہ اس کے محتاج نہیں تھے۔ خاک کربلا میں قبلہ شاہ صاحب ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا کا معرکہ ہو رہا تھا، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی پر تشریف فرما ہے، بہت بڑا دیو جس کا نام تھا زعفر، یہ زے سے زعفر بنتا ہے، گیم سے جعفر بنتا ہے، تو زعفر دیو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے، اے میرے آقا علیہ السلام کے نور نظر، حضور حکم کریں میں سارے یزیدیوں کا کچومر نکال دوں، جن بدبختوں نے آپ پر پانی بند کیا ہے میں ان کا ملیہ میٹ کر دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ جب اس کی زبان سے یہ سنا نا انہوں نے آپ پر پانی بند کیا ہے، تو آقا حسین نے مسلح تھوڑا سا سرکایا، فرمایا نظر ڈال، نیچے پانی کی نہر جاری تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کام ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر نانا جان کی امت نہیں مروانی۔ نانا کی امت سے کتنی محبت، آقا حسین کی عظمت پر سلام۔ پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے حسین پاک کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے حسین پاک کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور کتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، کتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر، آل نبی کے گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب بعد حمد و صلات میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور مدنی بندوں، آج کی یہ بابرکت، معدب، مطہر اور عظیم الشان محفل ذکر آل رسول و ذکر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ تعالی اجمعین، ایک مرتبہ پھر ہمارے محترم بھائی محمد افضل قاضی صاحب، بھائی اختر صاحب، بھائی محمد آصف ان کی رہائش گاہ پر ایک مرتبہ پھر انعقاد پذیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کریم یہ فضل اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں محبت اصحاب رسول اور محبت آل رسول میں اکٹھے ہونے کی توفیق دی، وگرنہ جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے،
مہنگائی نے ایک تو کمر توڑی ہوئی ہے، پھر ہر انسان کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار معاملات کی وجہ سے کوئی کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، مگر یہ صدقہ سیدہ زہرا کے شہزادوں کا ہے جس نے ہمیں آپ کی محبت میں مالک کائنات اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی آمنہ کے لال، عبداللہ کے دبری یتیم، نبیوں کے سردار ابوبکر صدیق کے آقا، عمر فاروق کے مولا، سمجھ لگ رہی تو سبحان اللہ میں کوئی، عثمان غنی کے ملجا، مولا علی کے مأوا، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزاہرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابا جان، اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان، اللہ تعالی دل آپ کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آل رسول کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی اماں جان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی والدہ، میری والدہ، بھائی الطاف صاحب کی والدہ اور دیگر جو احباب جن کے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا۔ حاضرین محترم، آل رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا یہ 13-14 صدیاں گزر گئی مگر ان کا ذکر آج تک پھیکا نہیں بلکہ میٹھے سے میٹھا ہوتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ سے زیادہ بلند و بالا ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، آل رسول کے محبوں میں، ان کا ذکر کرنے والوں میں، ان کا نام لینے والوں میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن تو بتا کہ یہ ذکر اور یہ قدرت کا شاہکار کہ ہزاروں صدیاں بیت جانے کے باوجود آل رسول کا ذکر یہ زندہ کبندہ کیوں ہے؟ رب کا قرآن سورہ مریم میں یوں فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، جنہوں نے ایمان کا دامن تھاما اور اعمال صالحہ کیے تو عنقریب اللہ تعالی رب رحمان ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تو ان سے اللہ بھی محبت کرے گا اور اللہ تعالی ان کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دے گا۔ تو حاضرین محترم، اب آئیے ایمان لانے والے ہیں کون؟ اگر مردوں میں دیکھ لیں تو شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور اگر خواتین میں دیکھ لیں تو ام المؤمنین، میری اور آپ کی اماں جان، سارے مسلمانوں کی اماں جان، اور میرے حضور کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو امام حسن حسین کی نانی محترمہ بھی ہے، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہیں۔ اور اگر غلاموں کی طرف آ جائیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ، اور اسی طرح اگر آپ بات کریں بچوں کی، اگر آپ بات کریں شہزادوں کی کہ بچوں کی عمر میں کس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، تو تمام تفسیر کی کتابیں، سیرت کی کتابیں شاہد ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے مشکل کشا، حاجت روا، عقیل رسول، فی زوج البتول، امام المتقین، امام الصابرین، امام الشاکرین، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ حاضرین محترم، بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات ایمان لانے والے، پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو ایمان قبول کرنے والی ہستیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو حضور کی آل پاک میں جو شخصیات ہیں، ایک اماں خدیجہ کی ذات ہے، دوسری مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکت ہے۔ کون مولا کائنات؟ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں سے پہلے، سب سے پہلے
پہلے میں نے سارے لوگوں سے سب سے پہلے رب کائنات کی نماز پڑھنی میں نے شروع کی ہے. بعض روایت میں آتا ہے 6 مہینے, بعض میں 6 سال کا ذکر بھی آتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی اس فرمان کی وہ حدیث پاک تائید بھی کرتی ہے, وہ واقعہ کہ جس کو امام نسائی خصائص علی میں بھی نقل فرماتے ہیں. خلاصہ کیا ہے, کہتے ایک شخص مکہ المکرمہ آیا خرید و فروخت کرنے کے لیے, تو کریم آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے پاس وہ حاضر ہوا, سامان خریدا. تو وہ ایک منظر دیکھ رہا تھا. منظر کیا تھا کہ کعبہ تلاشی کے صحن میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر اس نے نیت کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آیا, اس نے بھی ایسا ہی عمل کیا اور صحن کعبہ میں حرم پاک کے بالکل سامنے نماز پڑھنی شروع کر دی. پھر ایک عورت آ گئی, ایک خاتون آ گئی, اس نے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی. بندہ حیران ہو گیا, عرض کرنے لگا جناب عباس یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ صحن کعبہ میں حرم پاک کے سامنے یہ نوجوان, یہ بچہ اور یہ عورت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا میں تجھے بتاؤں. یہ جو نوجوان ہے یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا یہ اعلان ہے کہ رب کائنات نے مجھے خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجا ہے. میں سارے نبیوں کا سردار بن کر تشریف لایا. میں وجہ کائنات اور مقصود کائنات ہوں, اور پیچھے جو بچہ ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے کہ جس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. اور ان دونوں سے پیچھے جو عورت ہے وہ میرے بڑے شہزادے, میرے بڑے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اس وقت روئے زمین پر اس دین کا پیروکار کہ جس رب کائنات کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ صرف یہ 3 ہستیاں ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے رب کائنات کی بندگی کی, سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے اعمال صالحہ کرنے والے, رب کائنات کا ذکر کرنے والے. تو یہ رب کا ذکر کرتے ہیں, رب کائنات ان کا ذکر کر کے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال رہا ہے. اسی لیے آج پوری کائنات میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ہر اہل ایمان, کیونکہ ایمان والا کون ہوتا ہے کہ جس کے دل میں میرے حضور کی محبت ہو, حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی محبت ہو, وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صاحب نور ابصار ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو, ایمان تمہارے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم میں مصطفیٰ سے محبت نہ کر لو, اور میری محبت میں تم کامل نہیں ہو سکتے جب تک میری آل سے محبت نہ کرو. اور جب میری آل سے محبت کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بھی کامل ہوگا. اللہ کامل ایمان میرے حضور کی محبت ہے, کامل ایمان حضور کی آل کی محبت ہے, اور عظیم راستہ ہدایت کا وہ حضور کے پیارے صحابہ ہے. سرکار نے ایک مقام پر فرمایا نا کہ اے لوگو تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے, میری سنت پر بھی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی, کیونکہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے, میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتا ہے, اللہ اسی کو سیدھا راستہ عطا فرماتا ہے. خلفائے راشدین کی سیرت, ان کی سنت وہ بھی ضروری ہے اور آل رسول کی محبت بھی ضروری ہے. تو حاجی محترم, عظمت قرآن پاک کی عظمت پر قربان جائیں. وہ قرآن کہ جو ہدایت کی عظیم اور عظیم سے عظیم تصویر ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے نور بھی رکھا ہے, رحمت بھی رکھی ہے, شفا بھی رکھی ہے, اور ہدایت والی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا. آپ دیکھیں قرآن پاک کا, آپ اس کا مشاہدہ کریں, اس کی عظمت کا, اور دوسری آسمانی کتابوں کا مشاہدہ آپ دیکھ لیں. کئی مرتبہ پہلے میں نے عرض کیا, پہلی آسمانی کتابیں ایک محدود زمانے کے لیے, ایک محدود امت کے لیے, ایک محدود وقت کے لیے, ایک محدود علاقے کے لیے تھی, اور پھر ان آسمانی کتابوں میں تحریفیں بھی ہوئی, رد و بدل بھی ہوا, کمی بیشی بھی ہوئی ہے, مگر جب قرآن کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو ختم کر دیا. قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں آیا, قرآن ایک سال کے لیے نہیں آیا, قرآن ایک صدی کے لیے نہیں آیا, قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت نافذ فرما دیا. اور دوسری اس کی عظمت دیکھ لیں کہ یہ قرآن حکیم, اس میں رد و بدل ہو سکتی نہیں.
جھوٹ کہتے ہیں معاذ اللہ، جو کہتے ہیں کہ 10 پارے قرآن پاک ابو بکر کی بکری کا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے قرآن پاک کی ایک حرف میں یا ایک آیت میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے 14ویں پارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کما قال رب نے فرمایا یہ قرآن ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، موسم تبدیل ہو سکتی ہے، ہر ایک نظام بدل سکتا ہے، مگر قرآن حکیم میں تبدیلی ہو سکتی نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر پہلی آسمانی کتابیں جب ان کے نزول کا وقت آیا، آپ نے کئی مرتبہ علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ جب توریت کی باری آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آ جا، کوہ طور پر چلے گئے، 30 روزے رکھے، تو پھر اس کے بعد 10 اور روزے بڑھا دیے، 40 روزے رکھے، اللہ کی بندگی کی، اللہ نے توریت شریف عطا فرما دی۔ انجیل کی باری آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر انجیل عطا کر دی گئی، زبور کی باری آئی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کر دی گئی، مگر جب قرآن کے نزول کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انداز طریقہ اس کو اللہ نے تبدیل ہی کر دیا، کائنات والوں کو بتا دیا کہ قرآن کی شان اور ہے، پہلی آسمان کی کتابوں کی شان اور ہے، وہ بھی عظمت والی ہے، وہ بھی شان والی ہے، مگر قرآن کا مقام بھی بلند و بالا ہے۔ قرآن کے نزول کی باری آئی، رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب آ جا قرآن لے جا، نہ فرمایا جبرائیل آ جا ایسے کر، میرا محبوب مکہ میں ہے قرآن مکہ میں لے جا، نہیں سمجھ لگی، محبوب مکے میں ہے قرآن مکے میں لے جا، محبوب مدینے میں ہے قرآن مدینے میں لے جا، محبوب میدان بدر میں ہے قرآن میدان بدر میں لے جا، محبوب حنین کے مقام پر ہے قرآن وہاں پر لے جا، میرا محبوب اما عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہے قرآن اما عائشہ صدیقہ کے بستر پہ لے جا، میرے محبوب اپنی آل سے محبت کر رہا ہے، آل کو کہہ رہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت طاہر ہے، تو اے قرآن کو اہل بیت طاہر کے گھرانے میں لے جا۔ پاک کے نزول کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پہلا انداز تبدیل کر دیا، تو جہاں جہاں میرے حضور گئے وہیں پر قرآن کا نزول ہوتا رہا، تو اس لیے میرے حضور نے فرما دیا لوگوں سن لو میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی عظیم چیزیں؟ 2 چیزیں، فرمایا ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہے، تو ماننا پڑے کہ دونوں عظیم ہیں، فرمایا ایک ان میں سے ہے قرآن کہ جس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، فضل بھی ہے اور نور بھی ہے، ایک قرآن ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور جس میں نور بھی ہے، اور دوسری میری اہل بیت طاہر ہے، تو سن لو تم دونوں اے میری امت ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گناہ نہیں ہوگی، نہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہ آل رسول کا دامن چھوڑنا، اور یاد رکھو یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، کیا مطلب؟ نہ قرآن آل سے دور ہوگا نہ آل رسول قرآن سے دور ہوں گے، ان کا آپس میں رشتہ ہی ایسا گہرا ہے، قرآن آل رسول کے ساتھ ہے، آل رسول قرآن کے ساتھ ہے، اور اس کا زندہ جمعید آپ اس کا موضوع بھی دیکھ لیں، زبان مصطفیٰ سے کیا نکلا، میرے حضور کے فرمان کا مفہوم ہے القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن ہے علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی آپ نے ایک مثال کوفہ کی سرزمین پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب آپ کا حسین کا سر پاک جسم سے جدا ہے تو سر پاک جسم سے تو جدا ہے، مگر زبان پر رب کائنات کے قرآن کی تلاوت جاری ہے، سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، تو قرآن جو ہے نہ آل رسول سے جدا ہے نہ آل رسول قرآن سے جدا ہے۔ سویڈن میں بدبختوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، آج عالمی اسلام اس معاملے میں تشویش میں ہے، غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے، بدبختوں نے اتنی بڑی انہوں نے گستاخی بے ادبی کی، تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں گستاخ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی عاشق قرآن بھی اٹھ کرتا ہے، عاشق قرآن عاشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ آج کل یہ فیس بک پر وہ چل رہا ہے کہ سویڈن میں ایک نوجوان جس کا نام ہے احمد آلوش، شاید آپ ہم نے بھی دیکھا ہو، احمد آلوش نے اس نے چیلنج کیا یہودیوں کو، بدبختوں کو، اور اس نے سپریم کورٹ میں جا کر، وہاں کی سپریم کورٹ پر اس نے جا کر یہ درخواست پیش کی کہ مجھے توریت، انجیل، بائبل، مجھے ان کو جلانے کی اجازت دی جائے، وہ مسلمان تھا، اس نے کیوں یہ دائر کی، اس نے کہا ان بدبختوں نے ہمارے قرآن کو جلایا، اس کی بے حرمتی کی، تو میں بھی ان کی آسمانی کتاب کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنا چاہتا ہوں، مجھے
سارے یہودی آگ بگولا ہو گئے، کہنے کہ یہ کام کیا گیا تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ اب اس نے سپریم کورٹ پر جب یہ ریٹ دائر کی، اس کی ریٹ کو منظور کیا گیا، مصری صاحب اجازت مل گئی۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایک ہاتھ میں وہ توریت، انجیل، بائبل لے کر وہ آ گیا، کہاں آیا، یہ عیسائی کے کہتے وہ جو سفارت خانہ تھا اس کے سامنے آ گیا۔ ایک ہاتھ میں اس نے ٹارچر پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ کہنے لگا، اب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا کہ جن بدبخت نے ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، میں ان کی آسمانی کتابوں کی میں بھی بے حرمتی کروں گا۔ تو یہ اگر اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی دیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ کہنے کا تم نے یہ حرکت کی ہے، میں بھی یہ حرکت کروں گا۔ پولیس والے آ گئے، وہ یہودی کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں، اب اس نے ٹارچر جلایا اور جلا کر وہ انجیل تو ایسی بائبل کو جلانے لگا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کتابوں کو کیسے جلاؤں، میرے قرآن نے تو ان کتابوں کی شہادت دی ہے، میرے قرآن نے شہادت دی ہے کہ توریت بھی رب کائنات کا کلام ہے، انجیل بھی رب کائنات کا کلام ہے، میں اس کو کیسے جلا سکتا ہوں، میں کیسے بے حرمتی کر سکتا ہوں کہ جس کی عظمت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ میں تو صرف یہودیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آج تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہیں سے کوئی بکواس کر رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ سوچو کہ جب تم نے ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی تمہارا دل کتنا دکھا ہوگا، ہمارے دل پر کیا بیتی ہوگی، تم نے ہمارے ساتھ کتنا یہ ظلم کیا۔ مان لگا اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا، میں بس ان لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے تاکہ یہ سمجھیں کہ جیسے قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہے، جیسے ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں تو اس طرح یہ اپنی کتابوں سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی شے کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر توریت انجیل تمہیں محبوب ہے تو قرآن ہمیں بھی محبوب ہے۔ ہم تو توریت کا بھی احترام کرتے ہیں، انجیل کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم زبور کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم قرآن کا بھی ادب کرتے ہیں، کیونکہ مومن ہوتا وہ ہے کہ جو رب سے محبت کرے، رب کائنات کے محبوب سے محبت کرے، سارے نبیوں سے محبت کرے، ساری آسمانی کتابوں سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے۔ تو میں اس لیے تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ رب کائنات نے بڑا ہمیں ظرف عطا فرمایا ہے، تو اس نوجوان کو یہ قرآن کی عظمت کا جو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا، تو میرا وجدان کہتا ہے یہ آقا حسین کی روح پاک کا یہ فیض ہے۔ تو حاضرین محترم، اسی قرآن پاک کی عظمت کی خاطر، اسی دین اسلام کی شریعت کی خاطر، سنت مصطفیٰ کے احیاء کے لیے اور لوگوں کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کا شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ 28 رجب المرجب شی کی رات تھی کہ جب آپ نے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اہل مکہ کو جب پتہ چلا کہ آقا حسین تشریف لا رہے ہیں، وہ آقا حسین جن کے متعلق کبھی سرکار نے فرمایا تھا، لوگوں اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے میرے حسین کا دیدار کر لے۔ وہ آقا حسین جس کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا حسن اور حسین دنیا میں جو دونوں میرے پھول ہیں، وہی آقا حسین جس کے مطلب حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، او کما قال، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آقا حسین کے مطلب پتہ چلا کہ آقا حسین مکہ شریف کی سرزمین پر ہمیں عزتیں اور عطا فرمانے آ رہے ہیں، تو اہل مکہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی، جشن منائے گئے، خوشیاں منائی گئی، آقا حسین تشریف لائے، ہر گھر میں خوشیاں منائی گئی کہ حضور کے آل پاک کی جلوہ گری ہوگی، حضور کے آل پاک آ گئے، آقا حسین تشریف لائے۔ اچھا، یہ کوفہ والے صاحب نور ابصار بھی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اور اسی طرح دیگر آل رسول کی جو واقعات ان کتابوں میں آتا ہے کہ یہ کوفہ والوں نے خط فقط امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی یہ خط نہیں ڈالنے شروع کیے تھے، بلکہ وہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسند خلافت پر تھے، ابھی وہ ملک شام میں حکومت کر رہے تھے، تو کوفہ والے اس وقت بھی خط ڈال رہے تھے آقا حسین کو کہ آقا تشریف لائیں، آقا تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا امام برحق تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام برحق تسلیم کرتے ہیں، مگر آقا حسین نے سفر نہیں کیا۔
آپ نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں نے بھی ہاتھ دیے ہیں, جن کے ہاتھوں میرے بھائی حسن نے ہاتھ دیے ہیں, اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور آل رسول کا احیا کرنے والے. اس وقت آپ نے سفر نہیں کیا, بلکہ کوفہ والوں کو آپ کہتے رہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں ہے آنے کا. ہاں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے تو اس کے بعد اب چونکہ وہ دنیا کا کتا مسند خلافت پر آیا, حکومت پر آیا, کہ جس نے سنت رسول کا بھی جو ہے معاذ اللہ مذاق اڑایا, جس نے حضور کی شریعت کو پامال کیا, جس نے قرآن کی تعلیمات کو